کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ وظائف نہیں پڑھ سکتے، وہ لمبے چوڑے وظائف نہیں پڑھ سکتے، اور نہ ہی ہمیشہ ان کی مداومت کر سکتے ہیں، نہ ان کو لمبے عرصے تک پڑھ سکتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا مختصر وظیفہ ہو کہ جسے بآسانی روزانہ پڑھ سکیں، اور وہ ایسا مبارک وظیفہ ہو کہ وہ وظیفہ انہیں تمام وظائف سے بے نیاز کر دے۔ تو آج ایک ایسا ہی مختصر اور بہترین وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ جو سرکار بغداد حضور غوث پاک سے منسوب ہے۔ اب تو تصور کریں کہ کتنا امپورٹنٹ وظیفہ ہوگا۔ دیکھیں یہ وظیفہ ہے تو بہت مختصر، لیکن فضائل و برکات کے حوالے سے بہت زیادہ ہے۔ اس کی فضائل و برکات بہت زیادہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں، دنیا اور آخرت کی بے شمار بلائیاں اسے نصیب ہوں، اور جو چاہتا ہو کہ اس کے گرد ایک بہت بڑا حصار قائم ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس مبارک وظیفے کو پڑھے۔ مختصر ہے لیکن فوائد اس کے بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، اور پھر اس وظیفے کے فضائل و برکات بتاتا ہوں۔ جب آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ دیکھیں یہ وظیفہ ہے، اس کو کہتے ہیں پنج گنج قادریہ، یعنی کہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے 5 عظیم خزانے ہیں۔ یہ پڑھنا یوں ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا عزیزو یا اللہ، اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا کریمو یا اللہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا جبارو یا اللہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ستارو یا اللہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا غفارو یا اللہ پڑھنا ہوتا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان وظائف کے فضائل و برکات کی۔ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور جب آپ نے ان وظائف کو ایک مرتبہ ان کی فضیلتوں کو سن لیا نا، تو اللہ نے چاہا اس مبارک وظیفے سے آپ کو محبت ہو جائے گی، اور یہ وظیفہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے اوراد و وظائف میں شامل ہو جائے گا۔ دیکھیں ہر شخص جانتا ہے کہ سب سے طاقتور ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا عزیزو یا اللہ اس کو پڑھتا ہے، تو اس کا ایک فائدہ اس کو، ویسے تو بے شمار فضائل و برکات اس کو نصیب ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک خاص فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی بھی ذلیل نہیں کر سکتا، اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ اس کو ذلیل کرنے والے خود تو ذلیل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ شخص کبھی ذلیل نہیں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو، کہ جو بندہ اس کی کثرت کرتا ہے، اس وظیفے کو پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر پر عزت کا تاج سجاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو چاہتا ہو کہ اپنے عہدے پر، اپنے منصب پر بحال رہے، بلکہ اس کی ترقی بھی ہوتی رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یا عزیزو یا اللہ کو فجر کی نماز کے بعد پابندی کے ساتھ پڑھے۔ اور اسی طرح اس کے اور بھی کئی طرح کے فضل و برکات ہیں، اور بالخصوص وہ شخص مغلوب نہیں ہوتا، کوئی بھی اس پر اپنا ظلم و ستم نہیں کر سکتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے وظیفے کی، وہ ہے یا کریمو یا اللہ۔ یہ وہ اسم ہے کہ جو ظہر کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا رب بہت زیادہ کرم فرمانے والا ہے۔ دیکھیں یہ جو ہماری مصیبتیں ہیں، ہماری ٹینشنیں ہیں، ہمارے مسائل ہیں، ہماری بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، ہماری جو حاجات ہیں، رزق روزی کے معاملات، بے اولادی، امراض اور گھریلو نچاکیاں، لڑائی جھگڑے، فساد، قرض کے معاملات، اور جتنے بھی ہماری پریشانیاں ہیں، جتنی بھی ہماری تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، یہ سب اللہ کے کرم سے ہی دور ہوتی ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کو یا کریمو کہہ کر پکارتا ہے، اپنے رب کو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا اللہ کہہ کر پکارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے۔ جب اس بندے پر اللہ کا کرم ہوتا ہے تو پھر اس کی پریشانیاں، اس کی مصیبتیں، اس کی تکلیفیں پھر دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ کریم کی رحمتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے۔ اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کو پڑھنے کی ویسے تو بے شمار فضل و برکات ہے، لیکن ایک خاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ جو بندہ اس اسم کو پڑھتا ہے، ظہر کے بعد اس اسم کو پڑھتا ہے، اللہ کریم
اس کی رزق روزی میں خوب وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ جو بندہ اس اسم کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور اہل معرفت صوفیہ کرام کا یہ معمول ہے کہ وہ اس اسم کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور یہ ایسا مبارک اسم ہے کہ گویا کہ اگر آپ اس کی پابندی سے کثرت کریں گے، آپ اس کو اوراد و وظائف میں شامل کریں گے، اللہ نے چاہا تو یہ اسم آپ کی تمام حاجات کے لیے کافی ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے وظیفے کی طرف، وہ ہے عصر کی نماز کے بعد یا جبارو یا اللہ۔ دیکھیں جو بندہ اس وظیفے کو عصر کے ٹائم پڑھتا ہے، اس وظیفے کی کثرت کرتا ہے، اس کو ایک خاص فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی حاکم کا ظلم اس پر نہیں چل سکتا، کسی بھی ظالم کا ظلم اس پر نہیں چل سکتا، کوئی بھی بڑے سے بڑا جابر بھی اس پر جبر نہیں کر سکتا، وہ ہر طرح سے محفوظ رہتا ہے۔ گویا کہ اللہ کریم کا ایک خاص حصار اس کے گرد قائم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اس کا نفس جو ہے وہ مغلوب ہو جائے اور لذات کو چھوڑ دے، خواہشات کو چھوڑ دے اور اس کا نفس مغلوب ہو جائے، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اس اسم کی پابندی کے ساتھ کثرت کرے۔ اور اس اسم کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص فضیلت اور برکت یہ بھی ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ شریر لوگوں کے شر سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو، شریر جنات کے شر سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو، جادو ٹونا سحر جنات اثرات افات و بلیات سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ یا جبارو یا اللہ عصر کے ٹائم 100 مرتبہ پابندی کے ساتھ پڑھے۔ اللہ کریم کرم فرمائے گا، کسی کا ظلم کسی کا جبر اس پر نہیں چل پائے گا، غلامیوں سے وہ محفوظ رہے گا اور اللہ کی امان اسے نصیب ہوگی اور اس کے گرد حصار قائم ہو جائے گا۔ اب جو اگلا وظیفہ ہے وہ ہے مغرب کے بعد 100 مرتبہ یا ستارو یا اللہ، یا ستارو یا اللہ۔ بڑا امپورٹنٹ وظیفہ ہے۔ دیکھیں اس وظیفے کو پڑھنے والے کو ویسے تو بے شمار فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص فضیلت اور برکت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص اس شخص کی عزت کو نہیں اچھال سکتا، کوئی اس کی عیب کشائی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں کوئی ایسا شخص ہو کہ جو سمجھے کہ اس سے ایسا گناہ ہو گیا اور وہ چاہتا ہو کہ مخلوق خدا کو یہ گناہ پتہ نہ چلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عیب پوشی فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ستر پوشی فرمائے، تو جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے عیب لوگوں کو پتہ نہ چلیں، تو وہ اسے چاہیے کہ اس اسم کو پابندی کے ساتھ پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی عیب پوشی فرمائے گا، آخرت میں بھی اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ اور جو اگلا وظیفہ ہے وہ ہے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے والا، وہ ہے یا غفارو یا اللہ۔ دیکھیں کوئی شخص اگر ایسا ہو، اس وظیفے کی پڑھنے کی جو ویسے تو بے شمار فضل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ زمین بھر کر اس نے گناہ کر لیے، اور اتنے گناہ کر لیے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کی خلا اس کے گناہوں سے پر ہو گئی، اس کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، مٹی کے ذروں کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، بارش کے قطروں کے برابر ہوں، اور اتنا گناہ گار شخص ہو کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اور اگر وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے اور اپنے رب کو غفار کہہ کر پکارے، اور اس کے علم میں یہ بات ہو، وہ جانتا ہو کہ میرا رب غفار ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، گناہوں کو معاف فرما دینے والا ہے، تو سچے دل کے ساتھ جب بندہ گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کو غفار کہہ کر پکارتا ہے، جو شخص اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی نام کو پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سمجھے کہ جو شخص پنج گنج قادریہ پڑھے گا نا، تو سمجھے کہ بڑا خوش نصیب ہوگا، بڑا خوش نصیب ہوگا، بڑا ہی خوش نصیب ہوگا۔ آپ بھی سچی پکی نیت کر لیں کہ ان اوراد و وظائف کو پانچوں نمازوں کی پابندی کے ساتھ، پانچوں نمازوں کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ ضرور پڑھیں گے۔ اللہ نے چاہا بہت زیادہ فضل و برکات آپ کو نصیب ہوں گے، اور بالخصوص وہ میرے دوست احباب کے جو امیر اہل سنت کے مرید ہیں، جو سلسلہ عالیہ قادری عطاریہ میں داخل ہیں،
تو ان کو ان اوراد و وظائف کی ضرور پابندی کرنی چاہیے، اور روزانہ پابندی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کریم اس مبارک وظیفے کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار بھی کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس وظیفے کو شیئر ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔